علی وقار ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روا دواں ہے۔ پچھلے جمعے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال گفتگو سماعت کیتی سی۔ اج بھی انشاءاللہ العزیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت و کردار دے حوالے نال ہی گفتگو کیتی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا کہ کائنات کے اندر نبیوں تو بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ ہے صحابیت، صحابی کا، یعنی 1,24,000 انبیاء کم و بیش، انہاں تو بعد اگر مخلوق اندر کائنات اندر کوئی عظمت والے لوگ نے تو کوئی لوگ نے جنہاں نوں سرکار دا صحابی ہون دا شرف حاصل ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ فرمایا حبیب سانو گھوڑے دے قدماں دے نال لگنے والی اس مٹی دی قسم ہے۔ گھوڑے دے پیر جنوں مٹی اوپر لگدے نے، او دے پیراں دے نال جیڑی مٹی اڑدی ہے، اللہ تعالیٰ اس مٹی دی قسم ارشاد فرما رہے ہیں۔ او گھوڑے کہڑے نے جنہاں دی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی، اے اوہی گھوڑے نے جنہاں دے اوپر بیٹھ کے میرے آقا دے صحابہ جہاد کیا کرتے ہیں۔ اے اوہی برکتاں والے گھوڑے نے جنہیں اوپر بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی کافرہ دے نال لڑائیاں جھگڑے کرتے سن، جہاد کرتے سن۔ انکیتی یا الہ العالمین، گھوڑے دے پیراں دے خاک دی قسم کیوں کھائی؟ وجہ کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خاک دا تعلق، مٹی دا تعلق گھوڑے دی سم دے نال ہے، سم دا تعلق گھوڑے دے گوڑیاں دے نال ہے۔ فرمایا گوڑیاں دا تعلق او دے پیٹ دے نال ہے، پیٹ دا تعلق او دی کانڈ دے نال ہے، کانڈ دا تعلق اس زین دا نال ہے، زین دا تعلق اس صحابی دے نال ہے۔ فرمایا صحابی دا تعلق میرے یار دے نال ہے، قسمہ چکڑیاں پہ جاندی ہیں، یار دے نال اس صحابی دا تعلق میرے حبیب دے نال ہے، اس واسطے میں نہ گھوڑیاں دی قسمہ کھا رہے ہیں۔ صحابیت او عظیم نعمت ہے کہ بعض ایسے صحابہ بھی ملتے ہیں کہ جنہاں نوں سرکار علیہ السلام دی زیارت ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، نال ہی چند لمحوں تو بعد کسی جنگ میں انہوں دا انتقال ہو گیا، شہادت نصیب ہو گئی۔ ان کائنات کے سارے غوث مطلب اقتاب ولی اتھوں تک کہ غوث اعظم سرکار بھی اگر مل جاون اس گھوڑے اس صحابی دے گھوڑے دے قدمہ دے نال لگن والی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابی ہونا کتنی عظیم نعمت ہے۔ ساری کائنات دے اولیاء اللہ، اقتاب، ابدال، کتب جتنے بھی نیک بندے نے سارے اگر شامل ہو جاون تو صحابی دے گھوڑے دے پیراں دی جڑی مٹی ہے او دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نہیں اپنے کول گل کر رہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے گل لکھی ہے، جڑے سارے سنیاں دے امام نے انہوں نے گل لکھی ہے، یعنی صحابی ہونا اتنا درجہ ہے، اتنا بلند مقام ہے صحابی دا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو، اگر تسی احد پہاڑ جتنا صدقہ خیرات کرو، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، فرمایا اگر تسی اس پہاڑ جتنا صدقہ اللہ کی راہ وچ خیرات کرو تو میرا صحابی مٹھ
بھر کے کھجوراں اللہ دے رستے وچ خیرات کر دے. فرمایا اللہ نو تھوڑا احد پہاڑ جتنا صدقہ پسند نہیں آئے گا جتنا اللہ نو میرے صحابی دی موٹ صدقہ پسند آ جائے گا. جڑا انہیں موٹ بھر کے صدقہ اللہ دے رستے وچ دتا جتنا اللہ نو پسند آ جائے گا. کیوں؟ فرمایا انہیں مینوں ویکھیا ہے, انہیں میری زیارت کی, اس واسطے انہوں مقام مل رہا ہے. تو انہاں سارے صحابیاں دے وچوں جیڑا سب تو زیادہ شان والا صحابی ہے, جیڑا سب تو زیادہ فضیلت والا صحابی ہے, جنہوں سارے نالوں زیادہ شان اللہ نے عطا فرمائی, وہ نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء تو بعد ساری مخلوق وچ افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات, امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب تو پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور صاف بیان کیتے. فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ساری آیتاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے نال ہے. جدوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف ظلم و ستم دے پہاڑ جدوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر ڈھاندا سی, طرح طرح دیاں اذیتاں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیندا سی. آپ کو ریت اوپر لٹا کے گرم پتھر آپ دے سینے اوپر رکھ دیتا سی. اس تو علاوہ بھی اور بھی بڑا عجیب و غریب قسم کے طرح طرح دے دردناک عذاب جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے سن. ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال حبشی کو مار پہ رہی ہے. امیہ بن خلف مار رہا ہے گھوڑا, وہ منع کر رہا ہے کہ اللہ کا نام نہ لے, لیکن بلال حبشی اتنا ہی زور کے نال نام لے رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب آئے تھے, آ کے فرمان لگے کہ بلال یار اگر نام لینا ہی ہوتا ہے تو دل وچ لے لیا کر, کیوں مارا کھانا ہے. اگر اللہ کا نام لینا ہی ہوتا ہے تو دل وچ لے لیا کر, اللہ کے دلوں دے بید بھی جانتا ہے تو کیوں مارا کھانا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ ابو بکر جی کیوں اتوں ہور تے وچوں ہور ہو جاواں, میں بن کے عاشق عشق دا کیوں چور ہو جاواں, میرے کو یار دا نام ہوڑا لیا نہیں جاتا. گل ساری ہے میرے کو یار دا نام ہوڑا نہیں لیا جاتا. المختصر بلال حبشی کو مار پہ رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ آئے, آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ تھوڑے ایک غلام بلال کو بڑی مار پہ رہی ہے, کافر بڑا ظلم کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اپنے صحابہ وچ, فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تھوڑے وچوں کوئی ہے ایسا جڑا میرا غلام بلال خرید کے لے کے آ جائے, کوئی ہے تھوڑے وچوں اتنا دولت والا یا امیر جڑا میرا غلام بلال خرید کے لے آوے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے, دل چ خیال آیا کہ ابو بکر یار غلام بڑے خریدے نے, اج بلال خرید ہے, محمد کی رضا مندی مل جائے گی. جی اے راضی ہو گئے رب تے پھر راضی ہو جائے گا. آپ آئے, آ کے مکے کے بازار کافر اکٹھے ہو کے ایک علیحدہ عنوان ہے, یہ عشق کی داستان ہے بڑی لمبی, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا سناؤں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بیان کریں گے, لیکن آج موضوع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ آئے مکے کی منڈی وچ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر لٹا کے مار
رہے ہیں، لوگ بھی اکٹھے نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب گئے، آپ نے فرمایا کہ امیہ بن خلف الویگ کے فرمایا ظالمہ اس غریب نے تیرا کی بگاڑیا ہے، انہوں کیوں مارنا ہے؟ امیہ نے بڑا غصہ سی اس وقت کہنے لگا اگر تینوں یہ نہیں غصہ لگتا ہے پھر خرید کیوں نہیں لیتا؟ کہنا اگر تینوں اتنا ہی غصہ لگتا ہے پھر خرید کیوں نہیں لیتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹھہر گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ فرمان لگے بولی بول میں کروں اس کام واسطے ہیں. بولی بڑی اونچی قیمت لگا کے کہنے لگا کہ اگر بلال کو خریدنا ہے پھر 1000 دینار لگا گا، 1000 دینار لگا گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے عشق تو بھی قربان جاواں، آپ نے 1000 تھیلی نہیں امیہ دے ہتھاں اوپر رکھ دیتی. فابو الذی کافر دے ہوش اڑ گئے. کہنے لگا میں بلال کو بیچنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ انہوں مار مار کے جانوں ہی مار دوا تاکہ پھر اور کوئی غلام محمد کا کلمہ نہ پڑھ سکے. میں بولی اونچی اس واسطے بولی سی کہ ابو بکر خریدے نا، لیکن ہم گل کر بیٹھا ہے مکریا نہیں جانا. کہنے لگا چھڑ یار ابو بکر صدیق تو بھی آج کی کرنا ہے، تیرے کیڑا کام ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے کام نہیں میرے بڑے کام ہے، میرے بڑے کام ہے. تو بولی بول. کہنے لگا پھر 2000 لواں گا. آپ نے دوسرے 1000 تھیلی کے ہاتھ پر رکھ دیتی. پھر مکری جا رہے. کہنے لگا اور جڑا تیرے کو ایک مستار عمار نامی مستار نامی غالباً کوئی غلام ہے، یمن کا غلام بڑا سونا غلام ہے، وہ میں نے چاہیے گا مجھے دے دے. آپ نے فرمایا وہ بھی تیرا غلام، وہ دے بچے بھی تیرے، وہ دی بیوی بھی تیری غلام. امیہ کوشش کرتا ہے کہ سودا نہ ہوئے، مکری جا رہے ہیں. لوگ اکٹھے ہو گئے کہنے لگے امیہ کیوں مکری جا رہے ہیں؟ دے دے سودا ہوں، سودا پکا ہو گیا. کہنے لگا لے جا غلام. ابو بکر لے جا بلال ہم تیرا ہو گیا. آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا، بازو پکڑ کے آپ نے کندھے اوپر رکھیا تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے کے آگے. اس تو اگے پھر دوسری داستان ہے جدوں آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ قیمت دے کے خریدیا نا تے لوگ ایک گل کرن لگ پے. لوگوں نے افواہ اٹھا دیتی کہ بلال نے پرانے وقت میں ابو بکر صدیق کے اوپر کوئی احسان کیتا ہونا ہے، جس کی وجہ نال آج ابو بکر صدیق نے بلال حبشی کو اتنا مہنگا خرید لیا، اتنی قیمت دے کے آزاد کروایا ہے. جب لوگوں میں یہ افواہ اٹھی نا پھر اللہ تعالیٰ نو یہ ناپسند گزری کہ میرے یار کا یار ہوئے تو لوگ وہ بارے ایک خیال رکھے. اللہ نے پھر اپنے حبیب پر قرآن نازل فرمایا حبیب وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالًا. فرمایا او جڑا سارے وچوں پرہیزگار ہے، فرمایا او اپنا مال صرف اللہ دی رضا واسطے خرچ کرتا ہے کہ میرے تو خدا راضی ہو جاوے. فرمایا والا سوف یردا ان قریب صدیق دا خدا اور راضی ہو جاوے گا. ان قریب صدیق اکبر دا خدا دے تو راضی ہو جاوے گا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ہے. دوسری آیت اندر اللہ تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. فرمایا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والے دے نال ان قریب اللہ انہاں دے وچوں اپنا خلیفہ مقرر فرمائے گا زمین پر. اللہ انہاں دے وچوں کسی نو اللہ اپنا نائب بنائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے تو بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی. 30 سال تک خلیفہ رہے گا، خلافت قائم رہے گی. اس تو بعد خلافت ختم ہو جاوے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پا کے، حضرت عمر فاروق دا دور پا کے، عثمان غنی دا، علی المرتضی دا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی 6 مہینے پا کے پورے 30 سال بندے جیلی میرے آقا علیہ السلام پہلے ہی بشارت دے گئے سن. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دا جدوں آخری ویلہ آیا، سرکار علیہ السلام کو جدوں آپ بیمار ہو گئے، اتنے ضعیف ہو گئے کہ سرکار کو اٹھا نہیں جا رہا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا
صدیق کو کہہ دیو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاوے. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اپنے دور وچ ہی اپنا مصلی عطا فرما دیتا سی. پھر یہ گل بالکل جھگڑا جڑا ختم ہو گیا کہ پہلا حق خلافت دا جناب علی دا سی نہیں، بلکہ جس نو مصلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیتا پھر جدی ابتدا وچ نماز جناب علی نے نیت لئی، پھر جھگڑا ختم ہو گیا کہ خلافت دا حق سب تو پہلا ابوبکر صدیق دا ہی سی. اس تو علاوہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد وچ واضح کر دیتا. ایک دن ایک بندہ آیا، اب ایک بدو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ آیا کسی کام واسطے، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل آ جاویں تیرا کام ہو جاوے گا. وہ بندہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ چوں باہر نکلیا، باہر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا ہاں بیلیا کی تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا نہیں، سرکار نے فرمایا کل آ جاویں. کہنے لگا کہ آپ فرمان لگے حضرت علی المرتضی کہ جاؤ سرکار کو پوچھ کے آؤ کہ یا رسول اللہ اگر میں کل آواں تو تسی نہ ملے تو پھر میں کی کراں. وہ بندہ دوبارہ گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وچ، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بڑی دور دراز تو آنا ہے سفر کر کے، تسی اگر کل مینوں نہ ملے تو پھر میں کدے کول جاواں اپنے کام واسطے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر تو کل آویں تے میں تینوں نہ ملاں پھر تو میرے یار ابوبکر صدیق دے کول چلا جائیں، تیرا کام ہو جاوے گا. ابوبکر صدیق دے کول چلا جائیں. بندہ باہر آیا، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے. آپ نے پوچھا کہ ہاں بھی آقا علیہ السلام کی فرماندے نے؟ کہنے لگا سرکار فرماندے نے کہ اگر تو کل آویں تے میں نہ ہوواں ابوبکر صدیق دے کول چلا جاویں. آپ فرمان لگے کہ دوبارہ جا نبی پاک کے کول جا کے پوچھ کہ یا رسول اللہ اگر میں کل آواں تے ابوبکر صدیق بھی نہ ہون پھر میں کدے کول جاواں. بندہ پھر آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بڑی دوروں آنا ہے، کل اگر میں آواں تسی بھی نہ ہو ابوبکر صدیق بھی نہ ہون پھر میں کدے کول جاواں. سرکار نے فرمایا اگر تو کل نہ آویں میں بھی نہ آواں میرا یار ابوبکر صدیق بھی نہ ہوے پھر تو عمر فاروق دے کول جانا ہے، تینوں تیرا کام جو ہے نا وہ کر دیں گے. آپ نے جو فرمایا کہ پھر باہر نکلیا، پھر مولا علی کے نال ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا بیلیا کی کرنے سرکار؟ کہنے لگا بھائی سرکار فرماندے نے کہ کل اگر تو آویں میں نہ ہواں تو ابوبکر صدیق دے کول جانا ہے. میں کہ یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ ہون پھر فرمایا پھر تو عمر دے کول جانا ہے. جدوں یہ گل کیتی آپ نے فرمایا یار تو نہیں عجیب بندہ ہے کہ جب پوچھ کے سرکار نو کہ کل اگر عمر فاروق بھی نہ ملے پھر میں کدے کول جاواں. بھائی تو اتنی دور سفر کر کے آنا ہو سکتا ہے عمر بھی کتے کام گئے ہون، پوچھ کے آگے یا رسول اللہ پھر اگر عمر بھی نہ ملے پھر کدے کول جانا ہے. حضرت علی چیک کر رہے سر میرا نمبر کتنے جاندا ہے جا کے، تاں آپ بار بار بندے ادھر بھیج رہے سی. دوبارہ گیا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ، جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑی دوروں آنا ہے سفر کر کے آنا ہے، کل تسی نہ ملے ابوبکر صدیق بھی نہ ملے عمر فاروق بھی نہ ملے پھر میں کدے کول جانا ہے. آپ نے فرمایا بیلیا جدوں کل آئیں اگر میں بھی نہ ملا ابوبکر صدیق بھی نہ ملن عمر فاروق بھی نہ ملن پھر تو عثمان غنی دے کول چلے نہیں، تیرا کام ہو جاوے گا. عثمان غنی دا نام لیا، پھر باہر آ گیا، پھر مولا علی نال ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ سرکار کی فرماندے نے؟ کہنے لگا کہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کل آواں میں نہ ملا ابوبکر دے کول جائیں عمر دے کول جائیں عثمان دے کول جائیں. آپ نے فرمایا پھر اگلا کام کر کے ہیں جب پوچھ کے آ کہ اگر عثمان بھی نہ ہوئے پھر کدے کول جانا ہے. اس بندہ پھر گیا اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کول گیا، جا کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بڑی دوروں آنا ہے، میں اتنا سفر کر کے آنا ہے، تسی بھی نہ ملے ابوبکر صدیق بھی نہ ملے عمر فاروق بھی نہ ملے اگر عثمان غنی بھی نہ ملے تو میں پھر کدے کول جاواں گا. آقا علیہ السلام فرمان لگے کہ جڑا تینوں باہروں اندر بھیج رہا ہے کول چلا نہیں، تیرا کام ہو جاوے گا. وہ جڑا تینوں باہروں بھیجی جا رہے نا بار بار پھر وہ کول آ جائے تیرا کام ہو جاوے گا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیک کر رہے سر میرا نمبر کتنے آتا ہے. جدو انہوں نے رولا نہیں پایا کہ میرا چوتھا نمبر ہے، پھر آج جڑے ہون آج دعوے دار بنے نے انہوں کی تکلیف پہ گئی جڑے پہلا نمبر دے جا رہے ہیں. علی رضی وقار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے
کہ کسی دی صحابیت حدیث تو ثابت ہے کہ اس صحابی نے، کسی دی صحابیت تاریخ تو ثابت ہے، ایک کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ایسی ذات ہے کہ جنہاں دا صحابی ہونا قرآن تو ثابت ہے۔ پھر اگلی گل کہ کسی بندے دی ایک پشت صحابی بنی، کسی دیاں دو پشتہ بنیاں، زیادہ تو زیادہ کسی دیاں 3 پشتہ بڑھ گئیاں صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ نے یہ بھی شان عطا فرمائی کہ 4 پشتہ آپ دیاں صحابی بڑھ گئیاں، خود صحابی، آپ کے والد صحابی، بیٹا بھی صحابی کا، آپ کا پوتا بھی، یہ بھی صحابی بنے۔ اللہ نے آپ نے اتنی شانہ عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ایک دن فرمان لگے، فرمایا کہ نیکی دے 360 درجے نے، 360 درجے نے نیکی دے، یعنی 360 طرح کی نیکیاں ہوندیاں نے۔ اگر کوئی بندہ ایک نیکی بھی کسی بندے وچ پائی جاوے، اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا انہاں 360 وچوں کوئی نیکی میرے وچ بھی پائی جا رہی ہے؟ آقا علیہ السلام فرمان لگے، صدیق اکبر وال دیکھیا، سرکار فرمان لگے صدیق تو ایک نیکی دی گل کرتا ہے، تیرے بیٹے 360 دی 60 پائی جا رہی ہے۔ یعنی اتنی شان سی آپ دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، جنت دے 8 دروازے نے، فرمایا کہ ہر بندہ جنت کرے گا، جنت پکارے گا، فرمایا جنت صدیق پکارے گی، فرمایا جنت صدیق پکارے گی، فرمایا روزے دار روزے والے دروازے سے گزر کے جان گے، حاجی حج والے دروازے دے وچوں گزر کے جان گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی بندہ ہے جڑا 8 دروازے وچوں گزر کے جائے گا؟ فرمایا ہاں صدیق، میری امت وچ ایک ایسا بندہ بھی ہے جڑا 8 دروازے وچوں گزر کے جاوے گا۔ عرض کیتی کیڑا؟ آقا علیہ السلام فرمانے کو میرا یار صدیق اکبر رضی اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی دے مال نے میں اتنا نفع نہیں دیتا جتنا میں صدیق دے مال نے نفع عطا فرمایا۔ چوتھی فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بھی انسان نے دنیا اوپر میرے اوپر کوئی احسان کیتا، میرے نال کوئی بھلائی کیتی، فرمایا ہر بندے دا میں بدلہ دنیا میں لے کے جا رہا ہوں، لیکن میرے یار صدیق نے میرے اوپر اتنے احسان کیتے نے، میرے نال اتنی بھلائیاں کیتیاں نے، فرمایا دنیا میں میں اودے احساناں دا بدلہ نہیں چکا سکیا، کل قیامت والے دن اودے احساناں دا بدلہ اللہ دے کول لے کے دواں گا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اتنی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانہ عطا فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو حضور علیہ السلام دے صحابہ دے نال، آپ دی اہل بیت دے نال پیار کرنے دی، محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔